السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دنیا کے سمندروں پر بعض جہاز صرف جہاز نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر ایک پوری ریاست کی طاقت، ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیت سمیٹے ہوتے ہیں۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن، آپ ابراہیم لنکن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا غیر معمولی جنگی بحری جہاز ہے جس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کسی ایک شہر میں ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل صدر ٹرمپ بھی اس جہاز کا بہت تذکرہ کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اس جہاز کی۔ دور سے دیکھیں تو یہ سمندر پر تیرتا ہوا ایک دیو ہیکل بہت بڑا جہاز دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہوں تو ایک الگ دنیا آباد نظر آتی ہے۔ ہزاروں فوجی، درجنوں جنگی طیارے، ایٹمی توانائی سے چلنے والی ری ایکٹر، جدید ریڈار، میزائل، ہاسپٹل، جم، عبادت گاہ اور یہاں تک ایسی سہولیات بھی موجود ہیں جو اسے ایک مکمل تیرتا ہوا شہر بنا دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس جہاز میں ایسا کیا ہے جو اسے امریکی بحری طاقت کی سب سے اہم علامتوں میں شامل کرتا ہے؟ اور اگر کبھی یہ سمندر میں کسی بڑے جنگی بحران کا سامنا کرے تو اس کے پاس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے؟ امریکی بحریہ کا یہ طیارہ بردار جہاز 16ویں امریکی صدر ابراہم لنکن سے ان کا نام تھا، ان کے نام سے اسے منسوب کر دیا گیا۔ اسے امریکی آزادی، جمہوریت اور قومی طاقت کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن امریکی بحریہ کے نمٹس کلاس کے طیارہ بردار جہازوں میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کی تعمیر ورجینیا کی نیو پورٹ نیوز شپ بلڈنگ شپ یارڈ میں ہوئی، جہاں امریکی بحریہ کے کئی انتہائی اہم جنگی جہاز تیار کیے جا چکے ہیں، اور سنا ہے کہ اس سے بھی بڑے جہاز وہاں تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1984 میں ہوا اور تقریباً 5 سال بعد 11 نومبر 1989 کو اسے امریکی بحری بیڑے میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت شاید کسی نے اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ آنے والی دہائیوں میں جہاز امریکی عالمی فوجی حکمت عملی اور بحریہ کی طاقت کا ایک اہم ترین کردار بن جائے گا۔ قدرتی آفات کے دوران امدادی کارروائیوں سے لے کر اتحادی ممالک کے ساتھ فوجی مشقوں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں تعیناتی، دوسرے ممالک پر حملوں، قبضوں، ابراہیم لنکن جو ہے مسلسل امریکی بحری طاقت کی نمائندگی کرتا رہا اور خبروں میں آتا رہا۔ مگر اس جہاز کی اصل حیرت انگیز اس کی تاریخ نہیں، اس کا اصل راز اس کا ایک بڑا ہجوم، رفتار اور اندر اندر جو چھپی ہوئی اس کی جنگی طاقت ہے وہ ہے۔ ذرا تصور کیجیے ایک ایسا جنگی جہاز جس کی لمبائی تقریباً 1092 فٹ ہے، یعنی 3 فٹ بال گراؤنڈز جوڑ دیے جائیں تو ان کے برابر، آپ فٹ بال میچ آپ نے دیکھے ہوں گے جو، تو اس کے 3 گراؤنڈ کٹھے کیے جاتے ہیں، اس سے بھی بڑا جہاز ہے۔ اس جنگی جہاز کی چوڑائی 252 فٹ جبکہ گہرائی 41 فٹ ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار 35 میل فی گھنٹہ ہے، اور یہ رفتار آپ کہہ سکتے ہیں کم ہے، اور یہ سب ممکن ہوتا ہے اس کے اندر نصب جو ہے 2 جوہری ری ایکٹروں کی بدولت۔ یہ ری ایکٹر جہاز کو طویل عرصے تک ایندھن بھرے بغیر جو ہے سمندر میں رہنے کی صلاحیت دیتے ہیں، یعنی اسے پیٹرول یا ڈیزل بڑھانے کی ضرورت نہیں جہاز چلانے کے لیے، اس کے ایٹمی ری ایکٹر اسے چلاتا رہتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا جہاز نہیں جسے چند ہفتوں بعد واپس بندرگاہ پر لایا جائے کہ جس میں تیل بھرنا ہے، ایندھن بھرنا ہے۔ یہ طویل عرصے تک سمندر میں رہ سکتا ہے، اور یہی صلاحیت اسے ایک عام جنگی جہاز سے کہیں زیادہ خطرناک بتاتی ہے۔ اب ذرا اس کے سب سے اہم حصے کی طرف آئیے، فلائٹ ڈیک۔ فلائٹ ڈیک جو ہے تقریباً 4.5 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دراصل سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسا ہوائی اڈہ ہے، رن وے کہہ لیں جو کہنا چاہے، جو مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ یہاں جنگی طیارے اڑتے بھی ہیں یہاں سے اور واپس آ کے ادھر لینڈ بھی کرتے ہیں۔ جہاز میں 4 اسٹیم کیٹاپلٹ نصب ہیں جو بھاری طیاروں کو انتہائی تیزی سے فضا میں اچھالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس بات کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا کہ لینڈ کرنے والے جنگی طیاروں کو چند سو فٹ کے اندر روکا جا سکے۔ سوچئے ایک طیارہ کئی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر کے واپس آتا ہے اور اسے سمندر پر تیرتے ہوئے ایک محدود رن وے پر لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ذرا سی غلطی، معمولی سی غلطی، اور اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے، یعنی جہاز بھی گیا، پائلٹ بھی گیا، اور اس کا بھی نقصان۔
اس لیے ابراہم لنکن کا فلائٹ ٹیک دنیا کے خطرناک ترین کام کرنے والے مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کام کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابراہم لنکن صرف طیارے لے جانے والا جہاز ہے تو وہ اس کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں کر رہا۔ یہ صرف جنگی طیارے لے جانے والا جہاز بھی نہیں ہے، یہ جہاز خود بھی کئی پرتوں پر، کئی تہوں پر مشتمل دفاعی نظام سے لیس ہے۔ جہاز میں کئی قسم کے خطرناک میزائل اور اینٹی میزائل نظام موجود ہے، ریڈار، سیٹلائٹ سے رابطے ہیں۔ جہاز میں روایتی توپیں تک نصب ہیں۔ ایک انتہائی تیز رفتار گن سسٹم بھی موجود ہے جو آنے والے اینٹی شپ میزائلوں اور دیگر خطرات کو انتہائی قریب سے تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دفاع صرف میزائلوں اور توپوں تک محدود نہیں، ابراہم لنکن کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ریڈار، جیمرز، ڈیکوز اور مختلف قسم کے الیکٹرانک کاؤنٹرز میسر جو ہے دشمن کے سینسرز اور ہتھیاروں کو دھوکہ دینے والے آلات، یہ ان کی کارکردگی کو، دشمن کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ تمام جدید ترین ٹیکنالوجی اس بحری جہاز میں موجود ہے۔ کہتے ہیں شاید امریکی کسی فوجی اڈے پر یہ ساری سہولیات میسر نہ ہو جتنی اس جہاز کے اندر ہے۔ یعنی اگر کوئی اسے نشانہ بنانا چاہے تو صرف ایک بڑے جہاز کو نشانہ نہیں بنانا ہوگا، بلکہ اسے ایک ایسے کثیر سطحی دفاعی نظام کو عبور کرنا ہوگا جو مسلسل اس کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ اب باتیں اس جہاز کی سب سے خطرناک صلاحیت کی طرف۔ جی اور بھی ہے۔ ابراہم لنکن عام طور پر تقریباً 60 سے 70 جنگی طیاروں پر مشتمل ایئر ونگ لے کر چل سکتا ہے۔ 60-70، اگرچہ مشن کے مطابق اس میں تعداد میں کم یا اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس فضائی بیڑے میں مختلف نوعیت کے جنگی اور ان کے معاون جنگی طیارے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے ہیلی کاپٹرز بھی اس کے فضائی بیڑے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاز جو ہے صرف خود جنگ نہیں لڑتا، بلکہ سمندر میں موجود رہتے ہوئے ایک مکمل فضائی جنگی طاقت کا بھی استعمال اسے لے کر چلتا ہے۔ ایک طرف جنگی طیارے دشمن کے اہداف پر حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ جاسوس طیارے دور تک نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بحری جہاز پر موجود جو ہے ابراہم لنکن پہ جاسوس طیارے اڑتے ہیں اور کئی 100 کلومیٹر جا کر تمام اطلاعات جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ ابراہم لنکن خود ایک جہاز ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مکمل فضائی جنگی نظام موجود ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن پر طیارہ اڑانا یقیناً مشکل ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ان طیاروں کو سنبھالنے والے عملے کا ہے۔ ایک متحرک چلتا ہوا جہاز، اس کے اوپر جنگی طیارے کو اتارنا اور دوبارہ فضا میں روانہ کرنا انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اور یہ کسی عام پائلٹ کے بس کی بات بھی نہیں۔ پائلٹ، فلائٹ ڈیک کا عملہ اور جہاز کا پل سب کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ فلائٹ ڈیک پر طاقتور جیٹ انجن تیزی سے حرکت کرتے ہیں، طیارے بھاری مشینری اور محدود جگہ پر ہر لمحہ خطرہ پیدا کرتی ہے۔ یہاں ایک معمولی غلطی بھی بڑے حادثے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ابراہم لنکن پر کام کرنے والے اہلکاروں کو انتہائی سخت تربیت دی جاتی ہے۔ ابراہم لنکن کی تاریخ میں صرف جنگی طاقت ہی اہم نہیں، اس جہاز نے امریکی بحریہ میں خواتین کی بڑھتی ہوئی حیثیت کی ایک تاریخی مثال بھی قائم کی۔ جہاز میں بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 5000 سے زیادہ افراد اتنے بڑے جہاز کے اندر کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اتنی سہولیات موجود ہیں۔ ابراہم لنکن دراصل ایک تیرتا ہوا شہر ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا۔ اب جس پر 5000 سے زیادہ سیلرز اور فضائی عملے کے افراد موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ 5000 سے 6000 بھی ہو جاتے ہیں ہنگامی صورتحال میں۔ یہاں زندگی انتہائی منظم اور ڈسپلن کے تحت گزرتی ہے، اور کچھ لوگ دن میں کام کرتے ہیں، کچھ رات میں کام کرتے ہیں۔ 3 شفٹس ہوتی ہیں اور ان شفٹ میں کام کیا جاتا ہے۔ کسی کی ذمہ داری جہاز کی دیکھ بھال ہے، کسی کی طیاروں کی تیاری، کسی کی سیکیورٹی، اور کسی کی جنگی نظام کو ہمہ وقت تیار رکھنا، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا۔ لیکن اتنے بڑے جہاز پر رہائش وہ کیسے ہوتی ہوگی؟ 5 سے 6 ہزار لوگ، وہ اتنے شاہانہ ظاہر زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، مشکل میں ہوتے ہیں۔ اس لیے خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اہلکار محدود جگہ والے رہائشی حصوں میں مشترکہ بینکس میں سوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بیڈ ہوتے ہیں، وہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔
ہر شخص کے پاس ذاتی سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا لاکر ہوتا ہے. ذاتی جگہ انتہائی محدود ہوتی ہے، مگر اس تیرتے ہوئے شہر میں وہ سہولیات بھی موجود ہیں جن کا شاید عام آدمی تصور بھی نہ کرے. یہاں سینما گھر بھی یا چھوٹا سینما گھر بھی ہے جہاز کے اندر، فلمیں دیکھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے کئی کلب ہیں، جم بھی ہیں، اور اہل خانہ سے فیملی سے رابطے کے لیے جگہ موجود ہے، پرائیویٹ میٹنگز روم بھی موجود ہے. امریکی دعوے کے مطابق یہاں کھانا تقریباً 24 گھنٹے دستیاب رہتا ہے، اور یہی سب سے مزے کا خیز اب خبر بنی کہ وہاں کھانے نہیں ہیں. جم بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک مکمل طبی سہولت بھی موجود ہے، یعنی ایک ہاسپٹل بھی ہے. اس بحری جہاز میں ایک انتہائی اہم، مگر کہہ لیں کہ اس میں تمام خصوصیات اور آلات موجود ہیں ہاسپٹل میں، جہاں مختلف قسم کی طبی خدمات آپریشن تک کیے جا سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر. اس میں سرجری کرنے کی ضرورت ہو، دانتوں کا علاج ہو، ذہنی صحت سے متعلق بھی وہاں مدد فراہم کی جا سکتی ہے. میڈیسن ظاہر موجود ہوتی ہیں، اور وہاں ایمبولینس، ایئر ایمبولینس بھی موجود ہے جہاز میں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاز کئی مرتبہ طویل عرصے تک ساحل سے دور سمندر کے درمیان رہتا ہے. ایسے میں اگر کسی اہلکار کو ظاہر اس کی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آئے، تو فوری طور پر کسی بڑے ہاسپٹل میں اس ایئر ایمبولینس کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے. لہذا اسپتال صرف ایک سہولت بھی ہے، وہاں ہر کام ہوتا ہے، لیکن اگر معاملہ زیادہ سنگین ہو تو پیشنٹ کو منتقل کیا جاتا ہے. یہ جہاز ہزاروں افراد کی زندگی کے لیے اہم ضمانت ہے. ابراہم لنکن دراصل ایک ایسی تیرتی ہوئی فوجی طاقت ہے جس کے اندر ایک ہوائی اڈہ، فضائی جنگی بیڑا، میزائل دفاعی نظام، الیکٹرانک وارفیئر، ہاسپٹل، 5000 سے زائد افراد پر مشتمل ایک مکمل انسانی نظام، ایک جدید شہر کہہ لیں وہ ہے. اس کے 2 جوہری ری ایکٹر اسے طویل عرصے تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت دیتے ہیں. اس کا فلائٹ ڈیک جنگی طیاروں کو دنیا کے کسی بھی سمندری محاذ کے قریب پہنچا سکتا ہے، اور اس کا دفاعی نظام اسے دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے کئی تہوں پر کام کرتا ہے. لیکن شاید ابراہم لنکن کی سب سے بڑی طاقت اس کی جسامت یا ہتھیار نہیں. اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ مکمل جنگی نظام کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. اگر یہ خالی ایک بہت بڑا جہاز ہوتا تو یقیناً ٹائٹینک کی طرح اسے ڈبونا بھی بہت آسان تھا، شاید خود ہی کسی چٹان سے ٹکرا کر ٹائٹینک کی طرح ڈوب جاتا. لیکن یہ ایک پورا ایک ایئر بیس سے بھی بہت بڑا مرکز ہے. یہاں کہہ لیں کہ فضائی اڈہ، ہر چیز میں نے آپ کو بتائی، اور جہاں ہزاروں میل دور امریکی طاقت کی ضرورت ہو وہاں ابراہم لنکن سمندر کے راستے پہنچ سکتا ہے. جہاں امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو کہ امریکی بحریہ، امریکی فوج کتنی طاقتور ہے. اس لیے جب دنیا کے کسی حساس یا جنگ والے علاقے میں امریکی بحری بیڑے کا یہ دیو ہیکل بڑا جہاز نمودار ہوتا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ جہاز کہاں جا رہا ہے. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے فلائٹ ڈیک سے اگلی پرواز جو اس کے جنگی طیارے ہیں وہ کہاں حملہ کرنے والے ہیں، کس ملک پر حملہ ہونے والا ہے، کون امریکہ کا ٹارگٹ ہے. اور شاید یہی وہ راز ہے جو یو ایس ایس ابراہم لنکن کو صرف ایک جنگی جہاز کے بجائے امریکی عالمی طاقت کی ایک انتہائی علامت بناتا ہے. وہ امریکی عالمی طاقت جو ڈوب رہی ہے، اور وہ بڑا جہاز جس کے بارے میں منفی خبریں CNN وہ نشر کر رہا ہے. دوستو یہ سب دعوے اور باتیں اپنی جگہ ہیں کہ اس جہاز میں یہ ہے، اس جہاز میں وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران سے جنگ کے دوران ایرانی میزائلوں اور چھوٹے چھوٹے ایرانی ڈرون نے اس جنگی جہاز کو نشانہ بنایا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا. اس جہاز کے بارے میں امریکی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہاں کھانا دستیاب نہیں ہے، سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، فوجی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور خودکشیوں کی کوششیں کر رہے ہیں. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.